یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان سے تصور زمان بابر۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، مزاج آپ کے بخیر ہوں گے۔ بھئی دیکھیے نا، اگر آپ صحت مند ہیں تو سنا ہوگا نا آپ نے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ظاہری یا جسمانی طور پر تندرست ہوتے ہیں لیکن خوشحال نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ آسودہ حال نہیں ہوتے۔ پھر یہ ذہنی آسودگی کیسے میسر آتی ہے؟ اور پھر اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ایک خاتون اگر ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، خوشحال نہیں ہے، تو ایک پرسکون گھرانے اور معاشرے کو کیسے تشکیل دے گی؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے، اور اس سے پہلے کہ ان امراض، ان مسائل کی جانب ہم بڑھیں کہ جو خاتون کو لاحق ہوتے ہیں، یہ لاحق ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو کن باتوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے؟ اپنی خواتین کو کس طرح سے ہم نے آسودہ حال رکھنا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے۔ آج بہت ہی قابل قدر شخصیات کو ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے، جن کا تعلق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے۔ سائیکالوجی، نفسیات کو بہتر انداز میں یہ سمجھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، اور پھر جو معاشرے میں اس وقت مسائل ہیں ان کی بھی خاصی جانکاری ہے ان کو۔ محترمہ ڈاکٹر ارم نقوی تشریف فرما ہے، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور محترمہ سارہ امتیاز، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہم پہلے ہی جان لیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ ذہنی صحت کیوں کر ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس صحت کے بارے میں تو سوچتے نہیں ہیں۔ ظاہری یا جسمانی طور پہ ہم صحت مند ہوں، اچھے دکھیں، اچھے معلوم ہوں، بس یہی کافی ہے، لیکن جب ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوتے تو جسمانی امراض کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ذہنی صحت کتنی ضروری ہے اور یہ کس طرح ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، اور یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ریفرنس سے کہ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا کہ جسمانی صحت کو ہم نے علیحدہ رکھا ہوا ہے اور ذہنی صحت کو علیحدہ۔ صحت کا ان اٹ سیلف جو کانسیپٹ ہیلتھ کا ہے وہ کلیکٹیو ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک صحت مند جسم اگر ایک صحت مند اور توانا ذہن یا ذہنی صلاحیتیں نہیں رکھتا تو وہ صحت مند جسم ہمارے اس طرح سے افیکٹو یا ایک پر اثر طور پر کام نہیں کرے گا جو کہ اسے کرنا چاہیے، فعال رول وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے تو یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک جب ہم ایک صحت مند جسم کی بات بھی کریں تو ہم یہ کہیں کہ وہ صحت مند جسم جو ہے وہ ہماری ذہنی صحت اس میں شامل ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو بھی سمجھنا کہ یہ جو کنیکشن ہے ہمارا دماغی صحت، ذہنی صحت، کس طرح کے جو مختلف الفاظ ہم جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ، ان کا ہماری جسمانی صحت کے ساتھ، کہ یہ کوئی ذہنی صحت اور جسمانی صحت کوئی علیحدہ اور یا آئسولیشن میں موجود چیزیں نہیں ہیں، رادر یہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں۔ آپ کی جسمانی صحت، آپ کا خوش رہنا، آپ کی پوری باڈی کی، جسے ہم کہتے ہیں نا فزیولوجی، آپ کی پوری باڈی کی جو اندر کی ترتیب ہے اس کو درست رکھنے میں اس کا بڑا ضروری ہے، امپورٹنٹ رول ہے۔ اور اگر وہ ہوگا ذہنی اور صحت کے ریفرنس سے وہ اچھا توانا ذہن، تو وہ انشور کرے گا، وہ ریفلیکٹ ہوگا آپ کی پوری شخصیت سے بھی اور آپ کی پوری اسی آپ کے پورے کام کے اندر اور آپ کی پوری زندگی کے اندر۔ سارا صاحب فرمائیے گا، آغاز کب سے ہونا چاہیے؟ ہم بعض اوقات بچپن، لڑکپن، جوانی گزار بیٹھتے ہیں، اس کے بعد خیال آتا ہے کہ ہاں خاتون کی ذہنی صحت کا ہم نے خیال رکھنا ہے، شاید خاصی دیر ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے اپ لفٹنگ مینٹل ہیلتھ آف ویمن، تو کس طرح سے ہم نے یہ بچپن سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بچی آنکھ کھولتی ہے کیا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں کو دیکھیں تو بچی کی پیدائش پہ ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے، گھر والوں کا دیکھ لیں، آپ رشتہ داروں کا دیکھ لیں، اور ایون اس طرح کی آئیڈیالوجیز ہمارے دماغوں میں انڈیوس کرتی ہے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، کہ بچی کی پیدائش اور بچے کی پیدائش میں فرق روا رکھا جاتا ہے، ناگواری کا ایک تاثر ملتا ہے بچی کو جب وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ریسرچ میں ہم اتنے ایکسٹریم واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے کہ وہ ریویل نہ کریں جینڈر آف دا چائلڈ، وہاں سے وہ اسی آئیڈیالوجی کی بیسس پر ہے۔ اور فردن ہم اگر آگے چلیں تو جب بچہ نشو نما پاتا ہے اپنے فیملی کے اندر، اور اس کو مختلف جگہ پر بتایا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو، تم نے ایسے نہیں کرنا، تم لڑکے ہو، تم نے رونا نہیں، لڑکی ہو تو
कलर्स की यानी रोना धोना choice, जो है वो लड़कियों का काम है। हाँ बिल्कुल, इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो लड़कियों से मुंसलिक किया जाता है, कमजोरी जोड़ दी जाती है बचपन जोड़ से दी ही, जाती उसको है कमजोर बिल्कुल। कर दिया जाता है। और इसी तरह अगर हम आगे देखें मुख्तलिफ जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जिस तरह कवर करती हैं ख़वातीन लड़कियां, तो उसमें देखा ये जाता है कि शायद इतना ज़्यादा हम ओरिएंट भी नहीं करते अपनी बच्चियों को अबाउट द चेंजेस, जैसे हम फिज़िकल मैच्योरिटी के हवाले से उनको सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड इतना ज़्यादा अवेयर नहीं रखते, और जिसकी वजह से वो मसाइल फेस करती हैं। और अगर आगे जाकर हम वर्क लाइफ के हवाले से देखें, एजुकेशन के हवाले से देखें, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बैरियर्स हैं ऐसे जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। मैं सारा साहब चाहूँगा कि इसी पे हम कुछ देर रहें। डॉक्टर साहब, माँ अगर जहनी दबाव का शिकार है तो पैदाइशी तौर पे एक बच्ची किस कदर जहनी अमराज को लेके आती है? आप ये देखिए कि माँ अगर जहनी दबाव का शिकार है तो किसी भी वजह से अगर है तो वो उस बच्ची की जन्म देने के बाद उस बच्ची को मुतासिर नहीं करती, बल्कि कि उसके जन्म से पहले उसे मुतासिर करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जो एक अल्लाह ताला की तरफ से जो एक बना दिया गया कनेक्शन माँ और बच्चे का बिफोर बर्थ है, उसमें खुदा ताला की ज़ात की तरफ से मैकेनिज़्म ऐसा है कि बच्चा तीसरे महीने में माँ की आवाज़ को सुनना, अपने एनवायरनमेंट को परसीव करना शुरू कर देता है। उसमें अगर माँ रोती भी है, अगर भूख से सिसकती भी है, अगर किसी और तरह के किसी भी इस तरह के रवैये का उसको शिकार होती है जिसमें तशद्दुद है, उसके लिए डिस्कम्फर्ट है, तो उसके वो जो बॉडी की, अगेन मैं वही आपसे जिक्र करूँगी कि वो इतना साइंटिफिक है ये मामला अपनी नौयत में, कि वो जो उसकी बॉडी से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं और जो केमिकल्स हैं वो उस फीटस को जा रहे हैं और वो बच्ची वहीं से इन्फ्लुएंस हो रही है। और अगर ये रिजेक्शन है, जैसे कि हमारे माशरे में प्रेफर्ड चाइल्ड के रेफरेंस से होता ही है कि बेटी ना पैदा हो, और मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे मेरे यहाँ बेटा ही हो जाए, 3 बेटियाँ हो गई हैं, बहैसियत माँ के तौर पर भी वो मुझ पर प्रेशर है। ये प्रेशर एक खातून से कतरा रही है और ये प्रेशर भी मेरी उस बच्ची को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो जो मेरे पेट के अंदर है, और वो इसी कहीं ना कहीं आपने उसे एक रिजेक्शन का मैसेज वहीं दे दिया है जो उसकी पैदाइश से पहले। डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल है ऐसी बच्चियों की ग्रूमिंग, ऐसी बच्चियों को ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त रखना कि जो इस तरह के माहौल में जन्म लेती है। बहुत 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 ज़रूरी है इन बच्चियों की डेवलपमेंटल डायनामिक्स को देखना। आपको अगर मैं रोज़ इस बात पर डांटूं या इस बात का इजहार बग़ैर किसी लफ्ज़ के कहे बहैसियत माँ के ये बताऊं कि तुम वो हो जो मुझे चाहिए ही नहीं थी मगर तुम हो, तो आप पे क्या पहला असर क्या आएगा? और बिला वजह हो तो जो पहला असर आपकी ज़हनी सेहत पे आएगा कि आप अपनी ज़ात को तस्लीम करने से इनकार करेंगी, आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हैं, आपका सेल्फ इस्टीम, आपका अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो हो जाएगा, आप अनवांटेड की फीलिंग रखना आपको ये बताएगा कि मेरे होने का ना तो किसी को फ़ायदा है, और अगर मैं ना भी हुई तो किसी को नुकसान नहीं होगा। अब ये वो सोच है कि अगर मैं ना हूँ तो किसी को नुकसान नहीं है, जो पहली सोच है, जो रेड फ्लैग है मुझे डिप्रेशन की तरफ ले जाने के लिए। बिल्कुल सही बात। सर ऐसे थोड़ा सा ये हम जान लें, थोड़ा तकाबुल कर लेते हैं उन तरक्की याफ्ता ममालिक और पाकिस्तान का कि जहाँ पे बेटियों के होने ना होने पे किसी किस्म का ख़ास तासुर उनको नहीं मिलता, जैसे बेटा है बेटी, लेकिन नफसियाती अमराज वहाँ पे भी हैं। पहले तो थोड़ा हम ये जान लें कि तनासुब क्या है वहाँ पे ज़हनी अमराज का और पाकिस्तान में, और फिर इस सब के बावजूद कि ये मसाइल वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ज़हनी अमराज क्यों है? अच्छा, अगर हम जेंडर ऑफ द चाइल्ड के रेफरेंस से बात करें स्पेसिफ़िकली, तो उसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी ज़हनी अमराज के हवाले से कि अगर हम प्रेवलेंस को देखें दूसरे ममालिक के अंदर, तो हमें नज़र ये आता है कि men actually face more problems in other developed countries, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखें प्रेवलेंस ऑफ द साइकोलॉजिकल इश्यूज़ दैट जो ख़वातीन फेस करते हैं लोग, तो उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन अब उसको लेकर आना सामने मंजर आम पर, जैसे हम अपने रिहैब सेंटर्स में रिप्रेजेंटेशन हजरात की ज़्यादा देखते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन प्रेवलेंस को जब भी देखा गया
تو یہی دیکھا گیا کہ خواتین میں ہمارے ہاں زیادہ یہ پایا جاتا ہے، مسائل زیادہ ہیں، مسائل زیادہ ہیں. اور ایون جو بہت تقریباً کوئی 3 ڈیکیڈس کی اسٹڈیز اس چیز کو بتاتی ہیں کہ جو ایئرز آف لائف ایک انڈیویجول کے کم ہوتے ہیں زندگی کے ود ریفرنس ٹو ڈیزیز، ڈسیبلٹی، النس، وہ اس کا تناسب خواتین میں پرومیننٹلی زیادہ ہے جب ہم مردوں سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے الارمنگ فگر ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں اس کو جان لوں اور زیادہ بہتر انداز میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں. یہاں پاکستان میں زیادہ تر خواتین کو کس طرح کے ذہنی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایسی دشواریاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں کہ جس کی بنا پہ جسمانی صحت کے حوالے سے بھی کئی ایک چیلنجز ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی ایسا سوال کیا جس کو میں بات کرنا چاہتی ہوں، جس پہ ہم سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہہ دینا کہ شاید پاکستان میں صرف خواتین ہی ذہنی مسائل کا شکار ہیں بھی غلط ہوگا. ہم دیکھیں تو جو ہمارے سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز اور اس کی بیس پہ جو سوشو ڈیموگرافک انڈیکیٹرز ہیں ہمارے، بھلے وہ تعلیم ہے، بھلے وہ ہمارے فائنینشیل ایشوز ہیں، بھلے وہ ہماری آپ دیکھ رہے ہیں جس قدر لا لیسنس بڑھ رہی ہے، جس قدر جابس کی ڈپریویشنز ہیں، ایک عدم تحفظ کی جو حالت ہے اس میں، اس سارے سینیریو کے اندر اب آپ ذہن میں اس ایک ویکر سیکس کو رکھیے جو کہ آپ کی زندگیوں میں موجود ہے موجود، وہ شاید 52% پاپولیشن میں اسٹرینتھ وائز ہے، جس کو ویکر نہیں ہونا چاہیے، جس کو ویکر نہیں ہونا چاہیے. مگر نہ آپ نے اس کو مناسب تعلیم دی، نہ مناسب شعور دیا کا میں لفظ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت ساری چیزوں کے لیے وہ اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھتی ہے. وہ ایک سرٹن رول میں جب وہ ڈیلیور کرنے کے لیے آئے گی. ہم جب بھی عورت کے حقوق کی بات شروع کرتے ہیں، آپ ماں سے شروع کرتے ہیں. وہ ایک جو عورت ماں بنتی ہے اس سے پہلے بھی وہ عورت ہے، اور وہ جو اس کی ایک جرنی ہے ماں بننے تک آنے کی، اس پہ ہم بات نہیں کر پاتے کہ وہ بحیثیت بیٹی کس طرح کے مسائل سے گزرتی ہے، اور پھر بحیثیت بیوی بھی وہ ایک مختلف طرح کی اس کی ایشوز ہیں جو کہہ لیں، یا اس کو جو مسائل ہیں وہ درپیش ہے، وہ ان کی ریپرکشنز میں پھر ایک ماں بنتی ہے. اور پھر آپ آ گئے، اب آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں تو نیپولین کے بھی وہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں سینگز کہ جی اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھے نیشن دے دوں گا، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں اور اسلام میں اس طرح کی ملتی ہیں. لیکن کیا آپ نے جب وہ عورت ماں بننے کے فیز تک آئی ہے اسے وہ اسٹرینتھ، وہ پاور دی ہے کہ اب ایگزیکٹلی کہ جس سے اب وہ اچھی ماں بننے کی عملی مظاہرہ شروع کر سکے؟ وہی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو سب سے پہلا بیریئر آپ نے بات کی نا، تو وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس سوسائٹی کے اندر اپنی چیزوں کو، جہاں پر ریسورسز کی پہلے ہی کمی ہے، وہاں بڑی کلیئر کٹ ڈسکریمنیشن رکھی ہوئی ہے. بہت اچھے حالات میں لوگوں کو اگر چھوڑ دیں تو ہمارے ملک میں ابھی بھی اس طرح کی بہت سارے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ فیس کر رہی ہے کہ اگر گھر کے اندر فائنینشیل مسائل ہیں تو بیٹا اچھی تعلیم لے لے، بیٹی کو کم ملے، تاکہ اس نے کل میرا ساتھ بننا ہے. آپ اپنا فیوچر سیکیور اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کو پڑھا دیں گے، اتنا ہی پڑھا دو کہ اس نے کل گھر سے چلے جانا ہے، یہ اپنا حساب کتاب کر سکے، بچے پال سکے، دین تعلیم دے دو، کافی ہے. اور معاشی طور پہ اس کو اگر مسائل کا کل کو سامنا کرنا پڑا تو وہ کیا کرے گی، یہ نہیں سوچتے. اور یہ آپ نے ابھی بیریئرز کی بات کی نا کہ کیا چیلنجز، سب سے بڑے چیلنجز یہی ہیں، ایجوکیشن پہ بیس کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات جس پہ ہم سب بات کرتے ہوئے بڑا کتراتے بھی ہیں اور وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا ہے. وہ جینڈر بیسڈ وائلنس جسے ہم شاید ایک ڈائنامک میں دیکھتے ہیں اور وہ ایک مخصوص کانٹیکسٹ ہے ہسبینڈ اور وائف کا، یہ بالکل نہیں ہے. آپ کے ہاں جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار وہ عورت باپ کے ہاتھوں بھی ہو رہی ہے، ایسی خبریں آپ روز سنتے ہیں، بھائی کے ہاتھوں بھی ہو رہی ہے، بیٹے کے ہاتھوں بھی ہو رہی ہے، اس کا استحصال ہو رہا ہے، ورک پلیسز پہ بھی ہو رہی ہے جو کہ بالکل انجان لوگوں میں ہے. سو آپ نے اس کو اتنا امپاور اپنی رائٹس کے ریفرنس سے، رائٹس کا میرا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسے لاز بنا دیے، اسلام میں آپ کو اتنے رائٹس دیے گئے، آپ نے اسی کا شعور دے دیا کافی ہے. اور اس کو کیا پبلک کے ساتھ اور ان سینیریوز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اتنا امپاور کیا ذہنی طور پر. وہ جو بچی جو ریجیکٹڈ چائلڈ تھی نہیں کیے، تو یہ بیریئرز ہیں. پھر آپ نے ان بیریئرز کو کیسے اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اوور کم کیا کہ اس کو پیر کے پاس لے جاتے ہیں، دم کرا دیتے ہیں. اور اگر اسے کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو بات نہ کرو، کل اس کی شادی کرنی ہے.
لوگوں میں یہ بات اگر پھیل گئی کہ یہ بچی کوئی ذہنی مسئلہ رکھتی ہے، اس کے رشتے نہیں آئیں گے. سو آپ نے یہ معاملات کو ٹیبوٹائز اور سٹگمیٹائز اتنا زیادہ کر دیا اپنے معاشرے کے اندر کہ وہ ان اٹ سیلف بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے. تو میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ یہ جنات اور یہ آسیب کے کتنے اثرات ہوتے ہیں خواتین پہ؟ نارملی اگر کوئی ذہنی الجھن ہے تو ہم نتھی کر دیتے ہیں جنات سے، بیچاروں ان کو خبر بھی نہیں ہوگی ہمارے بارے میں، اور وہ کس قدر مورد الزام کیا کیا فرمائی گا کہ ہیں اس طرح کے کوئی اثرات آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے؟ میں اب ان کی موجودگی سے کے بارے میں انکار کے بارے میں تو بالکل کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن ہاں ذہنی صحت کے متاثرین میں جنات بڑی بعد میں ہیں. یہ جو ہمارے سامنے موجود وہ تو نظر نہیں آتے نا، وہ مخلوق ہے کہیں بہت بعد میں میری ذہنی صحت کو متاثر کرے گی. یہ جو میرے ارد گرد جیتے جاگتے انسان موجود ہیں نا، ان کے الفاظ جو ہیں، ان کے رویے جو ہیں، یہ بہت اثر انداز کرتے ہیں جی میری ذہنی صحت کو. تو پہلے جنات سے ہم انہیں ہی دیکھ لیں. اور بہت ضروری ہے کہ آپ کی بچی کے اندر کوئی بھی ایسا سنگل بیہیویئر جو پہلے نہیں تھا مگر اب ہو رہا ہے، اسے آپ بحیثیت ماں، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بیٹا، بھائی، جس بھی رول میں ہے، اس کو الرٹ ہو جائیں، اسے دیکھیں، اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، اس سے بات کریں. ہو سکتا ہے کہ باتیں بہت بگڑنے سے پہلے بہت جلدی سیٹل ہو جائیں. سارا صاحب، زیادہ مسائل دیہات میں ہیں یا شہری علاقوں میں؟ وہ خواتین جو پڑھی لکھی ہیں، اس قابل ہیں کہ وہ اپنے بھلے برے کا فیصلہ کر سکتی ہیں، یہ وہ خواتین کی جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، دیہات میں ہیں، ایک خاص دائرے میں مقید ہیں، قید ہیں، زیادہ مسائل کن کو درپیش ہیں؟ بالکل بڑا ریلیونٹ آپ کا سوال ہے. جب بھی یہ سوشل ڈیموگرافک انڈیکیٹرز کی بات ہوتی ہے تو ریسرچ کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تناسب زیادہ ضرور ہے کہ دیہی علاقوں میں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو زیادہ ملتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اربن لوکیلٹیز میں یہ واقعات نہیں ہوتے. بہت سارے پرومیننٹ کیسز ہمیں اربن لوکیلٹیز میں سے ملے. اور اسی طرح سیم سوشو اکنامک اسٹیٹس کے ریفرنس سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اپر سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ بھی بالکل ان خواتین اسپیسیفکلی ان مسائل سے دو چار ہیں بالکل. اچھا، اس میں اور لوور میں وہ پریولنس زیادہ نظر آتی ہے. اس میں ایک اہم چیز جو میڈم کی بات سے میں کنیکٹ کرنا چاہوں گی، ایک جو ایشوز خواتین فیس کرتی ہیں اس میں یہ ابیوز کا لیول، جیسے فزیکل لیول پر ہونا، سیکچول لیول پر ہونا، ان کی بات زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ایک نگلیکٹ کے ایلیمنٹ کو ایڈریس کریں تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم رجسٹر ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی روزمرہ کی روٹین میں گھروں میں خاص طور پر بہت زیادہ ایکسرسائز کیا جاتا ہے، ایون ورک پلیسز میں ایکسرسائز کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم ہے جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بیک آف دا مائنڈ میں یعنی کہ رجسٹر نہ کرنا کسی کی پریزنس کو ڈیفینیٹلی اس کی سیلف اسٹیم پر انفلوئنس کر رہا ہے، اس کے سیلف کانفیڈنس کو انفلوئنس کر رہا ہے، جو کہ ہم اتنا زیادہ اس پر توجہ نہیں دیتے اور اس کی بات نہیں کرتے. تو یہ بھی ایکولی افیکٹ کر رہا ہے خواتین کو. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، اب ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں پر امید تو رہنا ہے؟ اب ہم جب پیدا ہوئے کسی ماحول میں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا، بچپن میں جو ماحول میسر آیا اس میں بھی ہم کچھ کر نہ پائے، لیکن اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم کچھ بہتری لا سکیں. تو اگر ذہنی طور پہ کچھ الجھنیں ہیں تو ان کو سلجھانے کے لیے آپ کے پاس کیا تراکیب ہے؟ دیکھیے، ہمیں اس کو نا ایک عورت کی زندگی میں اسپیسیفکلی نا ایک بڑے ہولسٹک، یا میں اس کو بہت اچھا کوئی اردو کا لفظ اس کے لیے چن نہیں پا رہی، اس انداز سے دیکھنا ہوگا جس میں بہت سارے سسٹمز ہیں جو کہ اس کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایک پورا اس کا فیملی کا سسٹم ہے، ایک پورا کمیونٹی کا سسٹم ہے، ایک پورا لیگل سسٹم ہے جو ہمارے ملک میں میسر ہے. ہمیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ سسٹمز کنیکٹڈ ہیں، اور کیا یہ سسٹم مل کر یہ چاہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے ریفرنس سے خاتون کی الجھنیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہوں. اگر ہم کسی ایک پہ فوکس کریں گے تو شاید ہم اس طرح سے کامیاب اتنے نہ ہو پائیں. ہاں جی، جیسے ہمیں یہ ہولسٹک تمام ایفرٹس ہمارے لیے کریں گی. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ صرف گھر سے بات شروع کریں گے تو کیا میرے گھر کے اندر مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے ریفرنس سے جینڈر سینسٹیوٹی، میں ایکویلٹی کی بات نہیں کروں گی، ایکوٹی کا ورڈ ہم سائیکالوجی میں استعمال
استعمال کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ دونوں جینڈر کو برابر سمجھیں اور دونوں کو ایک جیسے بحیثیت انسان انہیں ٹریٹ کریں. رولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, بالکل بالکل, لیکن یہ کہ آپ کا جو روزمرہ کے رویے ہیں وہ دونوں طرف وہ تشدد بیس نہیں ہونے چاہیے, وہ دونوں طرف ایکسٹریم انداز کے نہیں ہونے چاہیے. یہ کیا کرے گا, یہ آپ کے پورے ہاؤس کا جو سسٹم ہے اس میں ہارمنی کو لائے گا. وہ ہارمنی جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے جو میری ذہنی صحت کو انفلوئنس کرے گی, مجھے ٹرسٹ دے گی, میری طرف ایمپتھی ہے, میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ میری ویلفیئر کے بارے میں سوچتے ہیں. سو میں آگے بڑھ کے ان کے ساتھ ان میں انوالو ہو جاؤں گی اور پازیٹیولی چیزوں کو دیکھوں گی, اور جو چیلنجز گھر کو اوور آل درپیش ہیں جس کا میں کہیں نہ کہیں شکار بھی بن جاتی ہوں اور وجہ بھی بنتی ہوں, پھر مجھے اپنا رول بھی سمجھ آئے گا کہ میں نے کیسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ یہ مسائل بھی حل ہو سکے. ڈاکٹر صاحب ایشو تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا اور اپنے ہر اس رویے کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں عائد کر دیتے ہیں. لیکن کیا ان سب کے ہوتے ہوئے, یعنی اگر مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں, حالات نامساعد ہیں, اس کے باوجود بھی اگر میں کچھ بہتری لانا چاہوں اپنی بنیاد پہ تو لائی جا سکتی ہے؟ بالکل لائی جا سکتی ہے. ہم نے اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہر ایک نے, اور یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوشن کو کر سکتا ہوں نا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی میں اب جیسے آپ سے بات کر رہی ہوں, اب لیگل ریفارمز کی بات ہم یہاں بیٹھ کر کریں گے کہ جی آپ اگر اپنے ہیلتھ بل کے اندر مینٹل ہیلتھ کے اوپر اتنے کلاز کو فوکس کریں, آپ کیا وہ ملک جہاں پر ایک محتاط اندازے کے مطابق WHO کی رپورٹ کے 24 ملین لوگ اس وقت مینٹل ہیلتھ کا خراب ہیلتھ کا شکار ہیں, اور اٹس جی آلموسٹ, اور یہ بہت بڑی ایک فگر ہے, اور اس میں 2.5 کروڑ بنتے ہیں آلموسٹ, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زیادہ ڈومینیٹنگ فگر آپ کو, پھر آپ اس میں بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی دیکھیں گے نا, اب آپ کی سوسائٹی میں بچے, ہاں جی یہ دونوں میں ہے, پھر اس میں اب جب آپ ڈویژن کریں گے مردوں میں, خواتین, بچوں میں, تو ہائیسٹ ریٹ آپ کو خواتین میں مل رہا ہے پاکستان کے اندر. اب آپ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل یا ہیلتھ سروسز کیا اویلیبل ہیں, تو اگین ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 پیپل کے لیے پاکستان کے اندر ایک سائیکیٹرسٹ, ابھی سائیکالوجسٹ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی, یہ سائیکیٹرسٹ جو کہ ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہے وہ آلموسٹ ایک بنتا ہے, وہ بھی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی وہ 0.91 کا ریشو نکلتا ہے. سو ایکسیسیبلٹی تو ہماری ترجیحات میں یہ ہے ہی نہیں. آپ آ گئے وہاں پر. سارا صاحب اب یہ فرمائیے گا, کیونکہ ہمارے دین نے بھی ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے, نارملی ہم دیکھتے ہیں خواتین سے بنا پوچھے ان کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے جہاں وہ نہیں چاہ رہی. اب ایک ایسے ماحول, ایسے شخص کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہیں جہاں پہ وہ نہیں چاہ رہی رہنا. سمجھتی ہیں کہ جب تک یہ مسائل دور نہیں ہوں گے ہم ذہنی امراض میں ایک بڑا جو ایک سیکٹر ہے اس کو کور نہیں کر سکتے. گیپ ہے بالکل. ہمارا جو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ورک شاپ کی سیریز چل رہی ہے اس کے اندر بھی ہم نے پرومیننٹلی اس سلوشن کو دیکھا کہ جس وقت ہم شادی بیاہ کے معاملات میں تیاریوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بجائے ہم اپنے کپل کے دونوں انڈیویجولس کو اگر ایجوکیٹ کریں اباؤٹ دا اپ کمنگ لائف, ان کو اویئر کریں, جیسے نکاح نامے میں بہت سارے چیزیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا یا ایون علم میں ہی نہیں لایا جاتا جو لوگ دو شادی کرنے جا رہے ہیں. تو بالکل یہ بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے فردر ان کو آنے والی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ بالکل اگر سوشل میڈیا نے سارا صاحبہ کتنا اس کو مزید دشوار کر دیا کہ ہم سوشل میڈیا پہ کمپیریزن کرنے لگے ہیں کہ فلاں جوڑا جو ہے وہ وہاں گھومنے پھرنے جا رہا ہے, بیرون ملک جا رہے ہیں, انہوں نے یہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹس پہ لگائی جا رہی ہے, خواتین احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہیں, وہ پھر ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے مسائل بھی اب شوہر کے لیے ممکن نہیں ہے ہر شخص کے لیے وہ تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کرنا. ایک جو خواتین کے پرسپیکٹو سے ایک جو بنیادی چیز جیسے ریکریشن کے جو مواقع ہیں وہ ہمارے ہاں بندوں کو زیادہ ملتے ہیں, مردوں کو زیادہ حاصل ہیں, اور خواتین اس حد تک زیادہ تر اگر ہم آبادی کو کنسیڈر کریں اور خواتین کو اس حد تک کے مواقع نہیں ملتے. سو اگر اچھے سوشو اکنامک بیک گراؤنڈز میں بھی ہم دیکھیں کہ
سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس احساس کمتری کا شکار ہونا کہ دو ہیونگ کہ وہ ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیئر سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ، لیکن صرف فیملی کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے. تو بالکل اس طرح کے بھی مسائل ہیں جو خواتین کو درپیش ہیں، جن کا براڈلی شاید بڑے بڑے مسائل میں ہم اتنا زیادہ ذکر نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسا بالکل ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی ذہنی امراض ہی ہیں کہ جو بالآخر ہمیں خودکشی کی جانب مائل کرتے ہیں، ہم اپنی جان کے ہی درپے ہوتے ہیں کہ بس اس سے تو نہ ہونا بہتر ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ذہنی ہی الجھن ہے جو سلجھا نہیں پاتے؟ یہ ہے ہی ذہنی الجھن، یہ صرف اور صرف ذہنی الجھن ہے. ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہے. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے ہماری کلیکٹیو ایفرٹس کی، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہی ہے جسے ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کہتے ہیں، کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو رویے ہیں یا یہ اس طرح کے جو بیہیویئرز ہیں، یہ ان کا مطلب کیا ہے. میں بینگ اے ٹیچر آف سائیکالوجی کبھی بھی اپنے کسی ایسے اسٹوڈنٹ کا یہ اسٹیٹمنٹ نارمل نہیں لے سکتی کہ آئی وش کہ میں مر جاؤں یا میں نہ ہوں. یہ اسٹیٹمنٹ اور کسی بچے کے منہ سے بھی سن کے کبھی اس کو نارمل نہ لیں. فیل ہونے پہ ہم کہتے ہیں اسے تم مر گئے ہوتے، اور والدین کی طرف سے کہ بیٹا اسے تو تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. ہمارے والدین نارملی کہتے ہیں. اور یہ تھاٹ کہیں نہ کہیں سے جب مجھے میرے فعال نہ ہونے پہ میرے اندر آتی ہے، اور یا کسی بھی طرح کے ایسے میں ماحول سے گزری ہوں یا ذہنی مسائل سے حالات سے گزری ہوں، تو وہ پھر میرے اندر ایک جو ڈپریشن کا ایک الٹیمیٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، جہاں پھر میں یہ سمجھتا ہوں خودکشی کا زیادہ مردوں میں نہیں ہے. اگر میری انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے، اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کامیاب خودکشی کی کوشش اور وہ رپورٹنگ وہ وہاں ہے. کرتی میں بھی ہوں، لیکن چونکہ میں ڈرتی زیادہ ہوں تو میری وہ ایفرٹس بھی اتنی ہی ڈر کہیں تو کام آیا پھر خواتین کو جو ڈرا کے ہم رکھتے ہیں تو یہ ڈر کہیں تو کام، لیکن باہر کے اس کو کم تو کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تھاٹ زیادہ ایگزسٹ ان میں کرتی ہے. لیکن چونکہ اس کی بھی ڈائنامکس ہیں، آپ کی پرسنالٹیز کی بھی دیکھیں، چونکہ شروع سے سبمسو ہیں، کنٹرولڈ ہیں، اور اتنی انڈیسائزو رہتی ہیں، وہ مرنے کا بھی شاید فیصلہ ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا. یہ دیکھیں نا، جب میں کوئی چھوٹی بچی آپ سے پوچھے کہ میں یہ کپڑے پہنوں یا یہ، اگر تو یہ رائے ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن امی جو آپ کہیں گی میں پہنوں گی، اور پھر کل جب میاں جو کہے گا وہ پہنوں گی، تو یہ بہت غلط ہے. آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں آنے دے رہے ہیں. ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ والدین کو یہ بھی ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ تربیت بھی تو کرنی ہے. اب اچھے برے کی تمیز تو والدین ہی نہیں دلانی ہے. اب اگر آپ شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر گزریے، کیونکہ اب مغرب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی اجازت ہے، تب بھی وہاں پہ خودکشی ہے، وہاں پہ ڈپریشن ہے، وہاں پہ مسائل ہیں. تو پھر اب ہم نے یہ تربیت اور آزادی اور اس کی ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے توازن برقرار رکھنا ہے؟ اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور جو بڑی باریک بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو تربیت کا ایلیمنٹ جو گھر پہ ہے وہ کر رہا ہے بیس کس چیز پہ؟ ہماری ویلیوز پہ. وہ ویلیوز صرف اناؤنس نہ کریں گھر کے اندر کہ گھر میں آپ شام کو اتنے بجے کے بعد آپ آ نہیں سکتی یا باہر جا نہیں سکتی. ان ویلیوز کو کہیں نہ کہیں اپنے بچوں میں پریکٹس بھی کرنا اور ان بچوں کو انٹرنلائز کروا دیں. جب آپ انہیں چھوٹے سے پال رہے تھے، جب آپ نے انہیں آپ نے بہت اچھا لفظ تربیت کا جب استعمال کر لیا نا، تو جب میں بحیثیت ماں کے اتنی ویجیلنٹ ہوں یا بحیثیت باپ کے اتنا ویجیلنٹ ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے، جب یہ میں بات کہہ دیتی ہوں نا، یہ بڑا ضروری ہے جی. آپ جب بات نہیں کرتے دو لوگ اور اس میں آپ کے کانفلکٹس بڑھتے ہیں، اور ایک مخصوص ایج پہ، جس ایج کا ذکر آپ نے بھی کیا اور جہاں آ کر مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہاں میرے اندر فزیولوجی سے لے کر سائیکالوجیکل بہت سارے چینجز ہیں. وہ پیوبرٹی کا ٹائم ہے اور وہاں میرے اختلافات ہیں. میں اپنے ایک رول کو اڈاپٹ کر رہا ہوں ایز اے لڑکا، بوائے، مرد، اور ایز اے لڑکی اور ایز بحیثیت عورت کے. تو وہاں پر اگر میری ایک اچھی بانڈنگ اپنے والدین کے ساتھ ہے، میری ایک اچھی کمیونیکیشن جسے ہم بات چیت کہتے ہیں، میں کہہ سکتی ہوں جس چیز کو میں محسوس کرتی ہوں، تو آدھے سے زیادہ مسائل وہاں پر جو ہے وہ سیٹل ہے. سو پیرنٹنگ پہ ہمیں بہت فوکس کرنا ہے. سارا صاحب، یہ جو اقتصادی یا معاشی صورتحال ہے، یہ کس قدر ذہنی آسودگی کا باعث ہے کہ اگر معاشی طور پہ آپ خود کفیل ہیں، مطمئن ہیں، تو ذہنی طور پہ بھی آپ خوشی رہتے ہیں؟
یہ کتنا اہم ایلیمنٹ ہے؟ اس کا اندازہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اگر ہم اپنا موازنہ کریں ان ممالک کے ساتھ جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، تو اگر ہم نفسیاتی مسائل کا تناسب وہاں دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس کا کوئی ڈائریکٹ اس طرح ہمیں ایسوسیشن نظر نہیں آتا کہ اس کی معاشی خوشحالی کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے ہیپینس یا کوالٹی آف لائف کے ایلیمنٹس کو. لیکن اگر ہم دیکھیں جو پرابلمس ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جیسے کنٹرول پاور کا ایکسرسائز کرنا، جس کی وجہ سے شاید خواتین زیادہ مسائل فیس کر رہی ہیں، تو ہمیں جو کم خوشحال گھرانے ہیں ان میں مسائل زیادہ نظر آتے ہیں. اس طرح سے ضرور ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اوور آل اراؤنڈ دا ورلڈ اگر ہم ایکویشن شاید نہ بنا پائے، ایکویشن میں چاہوں گا اس پہ آپ مشکل ضرور کامنٹ کریں کہ معاشی صورتحال، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نارملی جو لوگ اچھا کما رہے ہیں ان کے گھر کا ماحول بہتر ہی رہتا ہے، خواتین زیادہ گلا نہیں کرتی ہیں. لیکن اگر آپ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر رہے تو پھر میرے خیال میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات دوریاں بھی حائل ہو جاتی ہیں. تو اس میں انسانی جبلت کا بڑا اثر ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے لیے اپنے ایک چیز ہے سروائیول، پھر ایک چیز ہے آپ کا سروائیول ود ان دی کمیونٹی، اور پھر ایک چیز ہے وہ جب سروائیول ود ان دی کمیونٹی آتا ہے تو کمپیریزنز بھی آتے ہیں. ہم ایک سرٹن سوشل سیٹ اپس میں رہتے بھی ہیں، وہاں اپنا سروائیول چاہتے بھی ہیں، دونوں اینگل سے چاہتے ہیں. تو شاید اس لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے. ذہنی صحت کا اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ ایک خاتون اور مرد کی ذہنی صلاحیت میں کوئی فرق ہے جی، سائنٹیفکلی اگر ہم جاننا چاہیں آپ سے؟ ذہنی صلاحیت فزیکلی تو ہم مانتے ہیں اس پہ تو ہے، لیکن کیا ذہنی صلاحیت پہ اس طرح سے ہم شاید نہ کہہ پائیں کہ مرد کا ذہن یوں بہتر ہے یا خواتین. ہم بات کرتے ہیں بیہیویئرز جو کہ ہمارے بیس کرتے ہیں بہت سارے صلاحیتوں پہ جنہیں آپ نے ذکر کیا، جنہیں میں کہہ دوں گی تو وہ ہوں گی اسکلز ہوں گے، اور بہت ساری ایسی جو چیزیں ساری ایکوائرڈ ہیں، لرنڈ ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ ذہنی صلاحیت کا فرق، اگر میں کہوں کہ خدا تعالیٰ نے اگر کوئی ڈسکریمنیشن رکھی ہوتی تو وہ بحیثیت جب پیدا ہو رہا ہے تو شاید کہیں مجھ سے بڑا ذہن یا دماغ لے کے آتا، فزیکل پراپرٹیز کے ریفرنس سے بھی، اور پھر شاید کہیں انٹیلیجنس کا یا ذہانت کا لیول زیادہ لے کر آتا. جینیٹکلی اگر ہم دونوں ایک جیسے بلیسڈ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فطرت نے نہیں رکھا. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ خواتین زیادہ جذباتی ہوتی ہیں؟ ہاں، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہماری حاوی کر لیتی ہیں بعض چیزوں کو، نہیں حاوی بھی نہیں کرتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا ذہن جب میں ایک اپ برنگنگ کے فیز میں ہوتی ہوں تو وہ کچھ میری اسکلز اینڈ ایبلٹیز کے طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ میری خاصہ ہیں، وہ میری جینڈر کی خاص ہیں، میری ایبسٹریکٹ ریزننگ، میرا چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ دیکھنا، انہیں زیادہ اپریشیٹ کرنا، میرا اچھا کمیونیکیٹو ہونا بہتر مرد سے. حالانکہ میں اس کی قائل نہیں ہوں، اسی اور وقت میں بات کریں گے، لیکن یہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے اس طرح سے فزیکل پراپرٹیز آف برین میں تو نہیں رکھی، لیکن وہ اپ برنگنگ کے فیز میں مجھے ان کا ایج ملتا ہے بحیثیت عورت، اور اسی طرح سے کچھ بحیثیت مرد. پھر باقی ہمارے بہت جیسے میں کہوں گی ورڈ اسٹیریوٹائپ ہمارے بیہیویئر ہیں، وہ ہیں جو کہ پھر اس کا پرچار کرتے ہیں کہ آپ تو خاتون ہو، سو آپ کو آپ کی یہ ایبلٹی اچھی ہوگی کہ آپ کلر سنکرونائزیشن اچھا کر سکتے ہو. چونکہ آپ مرد ہو سو آپ یو کین پلے گڈ ود دی نمبرز. میں آج اپنے 4 سال کے بیٹے کے لیے کانشیس ہوتی ہوں کہ گڑیا نہ خرید لے کھیلنے کے لیے، ہی از اے بوائے، سو وہ کھیلے تو فٹ بال کے ساتھ کھیلے، ایروپلین کے ساتھ کھیلے. میں خود یہ چیزیں اب کہیں نہ کہیں آپ اس کو اس کی صلاحیتوں کو انہی اینگل سے پروان چڑھا رہے ہیں. سو یہ نتیجہ ہے ہمارے. میں بالکل اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے اب کہا جاتا ہے نا کہ میتھمیٹیکل ایبلٹیز بندوں میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اسپیشل ایبلٹیز زیادہ اچھی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ ان کو پروموٹ زیادہ کیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ ہی اس طرز پہ کی جاتی ہے کہ وہ والی ایبلٹیز پروان چڑھائی جاتی ہیں جس پہ خواتین کو اتنا زیادہ انیشیٹو نہیں دیا جاتا. سارا صاحب کیا وجہ ہے کہ خاتون بہو کے رول میں جو باتیں اپنے لیے پسند نہیں کرتی وہی چیزیں وہ لاگو کرتی ہے جب وہ ساس بن جاتی ہے؟ تو یہ ایک ہی خاتون 2 مختلف جب رولز میں جاتی ہے تو کیا یہ ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں کیا محرکات ہوا کرتی ہیں؟ اچھا، اس کا تعلق میرے مطابق پاور رول سے ہے. کوئی بھی ایسا رول جس میں آپ جائیں اور آپ کو پاور مل جائے
تو اس میں یہ انسان کی شاید نیچر ہے کہ وہ اس پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے, لیکن جہاں شعور آ جائے, آپ کو دبایا بھی بہت گیا ہو تو وہ ایک ریونجفل جو اسی رویے کو لوٹا رہے ہوتے ہیں. بالکل, لیکن جہاں پر پھر شعور کی ایڈیشن ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں کہ وہ اپنی ساتھ ہونے والے واقعات سے لرن کر کے آگے چلیں, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسرسائز نہیں کرتے, بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم نے کیونکہ معیشت پہ بھی بات کر لی ہے, معاشرتی ہماری جو ناہمواریاں ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا سماج میں کہ عدم مساوات کا جب سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جب تک معاشرہ نہیں سدھرے گا تب تک یہ مسائل رہیں گے, یا پھر معاشرے کی اس بے ضابطگی کے باوجود ہم اپنے اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں؟ دوسرے والا جو آپ کی بات کا آخری والا پارٹ تھا وہ تو بہت مشکل ہے بغیر اس کے سمجھے ہوئے. معاشرہ کون ہے؟ ہم سے ہی بنتا ہے. تو جب ہم سب معاشرہ ہیں تو کوئی بھی چینج جو آنا ہے اس نے آنا ضرور سلو ہے, مگر وہ آئے گا تو ہی میرا گھر بھی محفوظ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر جل رہا اور میرا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ رہ سکے؟ نہیں ہو پائے گا. ڈاکٹر صاحب, اب یہ بھی ہم جاننا چاہیں کہ ضمن تو ہم نے یہ ذکر کیا ہے دیہات اور شہری خواتین کا جو ایک کمپیریزن ہے, سارا صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی. جو ورکنگ ہماری کلاس ہے, خاص طور خیر خاتون اگر باہر معاشی سرگرمیوں میں حصہ بٹا رہی ہے تو صرف وہ کام نہیں کر رہی, جو گھر پہ کام کیا جا رہا ہے وہ بھی یقیناً کام ہی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ذہنی صحت کے اعتبار سے وہ خاتون کے جو معاشی سرگرمیوں میں پیش ہے اس کی ذہنی صحت بہتر ہے, یعنی جو صرف گھروں پہ رہتے ہوئے گھر گرہستی میں اپنا حصہ بٹا رہی ہیں؟ کیا فرمائیے گا؟ اس کا میں دوبارہ سے آپ سے بس ذکر کروں گی کہ ایکویژن بنانا ذرا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ذہنی صحت کے چیلنجز میں سے یہ ایک آسپیکٹ ہے, لیکن یہ بہت اہم آسپیکٹ ہے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی دیہات کی خاتون کی, تو وہ آپ اس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو دیکھیے تو وہ بھی کم نہیں ہے. وہ سارا دن اپنے خاوند کے ساتھ یا اپنے جو گھر کے مرد ہیں ان کے ساتھ کھیتوں میں بھی موجود ہے, اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو بھی کام کر رہی ہیں, اسی طرح سے اور ڈائیورس فیلڈز جتنی بھی ہیں, میں نے کھیتوں کی ایک ایگزامپل دی. اور پھر اس کے بعد گھر آنے کے بعد وہ مرد جو اس کے ساتھ ہی آیا ہے اور سارا دن یقیناً انوالو رہا ہے, وہ ریسٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اب بچے بھی دیکھ رہی ہے, اس کو اپنے گھر کی چھوٹی موٹی, جس کو میں چھوٹی نہیں کہوں گی, بڑی بڑی میجر ذمہ داریاں ہیں. کھانا بنانا ہے, گھر کی باقی چیزوں کو سیٹنگ میں صحیح لانا ہے. بچے ہیں اگر تو بچوں کی تعلیم کے ریفرنس سے ہوم ورک بھی شاید کرانا ہو, اور بچوں کو کھانا بھی دینا ہے, ٹائم پہ سلانا بھی ہے, اور پھر اپنے ہسبینڈ کے لیے مطلب لائک اویلیبل بھی ہونا ہے. سو یہ وہ والے ایلیمنٹس ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈویژن ہو گئی نا, وہ فزک برڈن پہ چلی گئی. ڈاکٹر صاحب, اس سب کے باوجود اگر وہ خاتون خوش ہے تو کیا کہیے گا, اس کی ذہنی صحت کے بارے میں کیا کہیے گا؟ کہ سب کے باوجود کہ وہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اس کا شوہر گھر میں بھی اس کا ساتھ دے, لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن ہے, کیا کہیے گا ایسی خاتون کے بارے میں؟ میں کہوں گی جنتی خواتین ہیں. ایک سنگل لائنر اسٹیٹمنٹ تو یہ ہے. مگر اگر ہم یہی رول کو دیکھیں اپنی شہری خواتین میں, وہ بھی مور اور لیس اسی طرح کے چیلنجز کا شکار ہیں. اگر میاں ان کے کام کرتے ہیں, شام میں آتے ہیں تو دے آر ہوم, وہ کام کر کے آ گئے ہیں, لیکن اس کا کام پھر ختم نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں جب ہم اس کو, میں کنیکٹ کروں گی آپ کی اس بات سے کہ اگر ہم اسٹریٹجیز پہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو فزیکل ایگزرشن ہے یہ میرے اندر ایموشنل ایگزرشن بھی لاتی ہے, پھر وہ میرے اندر میری ذہنی مسائل اور میرے اندر بہت ساری اور چیزوں کو ایلیمنٹ کو جنم دیتی ہے. سو اگر ہمارے یہاں جینڈر رول تھوڑے فلیکسیبل ہونا شروع ہو جائیں, اور ہم اپنے مردوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیں کہ اگر وہ باہر بھی کام کرتے ہیں تو کوئی ہارم نہیں ہے, کوئی قطعاً کوئی کچھ نہیں کہے گا, کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا اگر وہ گھر آ کر کوئی تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیں گے, ساتھ شامل ہوں گے. کیا ہوگی ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا کام کیا اور ساتھ دیا ہے, ہاتھ بٹایا ہے, اپنا کام کیا ہے, جی اپنا کام خود کیا ہے, باوجود ان کے کہ مختلف ازواج جو تھیں وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں تھیں. سو یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے جینڈر رول فلیکسیبلٹی کا, جس پہ ہم سب کو بات کرنی ہے. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے؟ اس میں حضرات کے اوپر بھی اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو وہ بھی اگر ایسا کرتے ہیں تو جیسے میڈم نے کہا کہ ہمارے جینڈر رولز بہت ریجڈ ہیں, ان کے اوپر بھی پریشر ہی ہے ایک طرح سے معاشرے نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو زن مرید, ٹھیک, اور والدہ ہی اعتراض کرے کہ جو ساس ہے جو ایک خاتون ہے, بالکل ایک خاتون ہے. تو یہ اس طرح کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا شٹ ڈاؤن کریں, ان کو تھوڑا فلیکسیبل کریں, اور آہستہ آہستہ جینڈر سینسٹیوٹی کے تحت اگر ہم مردوں کو اتنا اکوپ کریں کہ وہ بھی کچھ ایسے رولز
اڈاپٹ کریں جو کہ فیسیلیٹیٹ کریں خواتین کو. تو یہ اس طرح کی جو ڈبل روٹین ڈیوٹیز کرنا ایک کے بعد ایک, تو وہ فزیکل جو فٹیگ ہے اس سے بھی خواتین کو بچائے گا, تھوڑا سا کام بٹے گا. منیر نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا, اکتائے ہوئے رہنا. کچھ خواتین تمام تر سہولیات کے باوجود اکتاہٹ کا شکار ہوتی ہیں. وہ میں نہ مانوں کی رٹ میں معذرت کے ساتھ بالکل ایسی خواتین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے, کس طرح سے ان کی جو ذہنی صحت ہے اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ کہ آپ ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ہیں کہ جناب وہ کسی بات اطمینان کا اظہار نہیں ہو رہا. یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ ہماری ڈفرینٹ طرح کی پرسنالٹیز ہیں. تو خواتین میں بھی ڈفرینٹ طرح کی پرسنالٹیز ہیں, ایسپائریشنز ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے. بہت ایک بنیادی بات ہے انسانی معاشرے کے اندر اور رویوں کے ریفرنس سے, وہ ہے بات ہی کرنا. سو بات جو ہے کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے, تو ہم کسی نتیجے تک پہنچ پاتے ہیں. سو اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی ایسی خاتون جس سے بات کرنے سے بھی معاملات سیٹل نہیں ہو رہے, بات گھر کے ہی افراد کریں گے, تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ ضرور دیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ اگر خاتون آپ کو اتنا ٹربل سم ٹائم دے رہی ہے تو وہ خود کہیں بہت سکون میں ہے. شاید نہیں ہے. سو کہیں نہ کہیں یہ رویہ بھی, جس کو ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں جو بڑا مشکل ہے ڈسکرائب کرنا, نارمل, یہ بھی رویہ نارمل نہیں ہے. صحیح. ہاں جی, تو یہ نارمیلٹی میں نہیں آتا. تو ہمیں اداروں کا کردار, کیونکہ ہم جب بھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو حکومتوں سے, کہ حکومت کا یہ کام ہے, حکومت نے یہ کرنا ہے. ہماری اپنی ذمہ داری ہے, یقیناً وہ اہمیت کی حامل ہے. پھر اداروں کا کس قدر کردار ہے؟ ہمارے نصاب میں نفسیات کس حد تک پڑھائی جا رہی ہے؟ آپ کے ادارے کے حوالے سے خاص طور پہ جو آپ کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی ہے, اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں اس حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے؟ اچھا, ایک چیز جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا وہ تو ہم کافی اچھا طریقے سے ایڈریس ہو رہی ہے, جو کہ حکومتی سطح پر بھی ہے, وہ ہے نصاب میں سائیکالوجی کو شامل کر دینا. سو اب یونیورسٹیز کے اندر تقریباً BS کا ہر اسٹوڈنٹ ایک انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کا کورس ضرور پڑھتا ہے, جس میں ایک بنیادی رویوں کی سمجھ بوجھ اور کن رویوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ مناسب یا نارمل نہیں ہے, تاکہ ہمارے پاس ایک بیسک لیول آف نالج اینڈ انفارمیشن ریگارڈنگ دی اوور آل سائیکالوجی کے ریفرنس سے وہ آ سکے. وہ تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے. دوسرا, اگر ہم دیکھیں حکومتی سطح پر اداروں میں, یہ نہیں کہوں گی کہ کام نہیں کر رہے ہیں, کام کرنے کی ضرورت شاید بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے آپ سے فگرز کچھ شیئر کیے اور بتائے کہ اسٹیٹسٹکس اتنے الارمنگ ہیں, ہماری جرنل ہیلتھ کنڈیشن کے ریفرنس سے بھی ہیں. پھر جب اس میں آپ مینٹل ہیلتھ پہ آتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہم جتنا کریں گے کم لگے گا. اس میں پھر شاید ہمارے جیسے ادارے جو کہ اور بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, وہ ملٹیپل سروسز کے ساتھ ہیں. ہم بے شک ایک گورنمنٹ کے ادارے کی حیثیت سے ایک یونیورسٹی کے اندر سروسز دے رہے ہیں, بٹ اب وہ سروسز کیا ہیں؟ ہمارا ایک بہت میجر ایریا آف سروسز ریسرچ پہ بیس کرتا ہے. سو ایسے تمام کہنا چاہیے مسائل جو کہ ذہنی مسائل کے ریفرنس سے ان کو لیڈ کرنے کا سبب بنتے ہیں, ان کا تدارک, ان کا سد باب ہو سکتا ہے کمیونٹی بیسس پہ, جنہیں ہم انٹرونشنز کہتے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور وہ جو ریسرچ بیسڈ ڈیٹا ہے وہ ایویڈنس لاتا ہے اس لیے کہ ان چیزوں کو بڑھائیں, ان چیزوں کی پازیٹیو پریکٹسز کریں. اسی کے ایلیمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوئے ہمارا اپنا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کا کاؤنسلنگ سینٹر ہے, جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر آپریٹ کرتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی اور ادر بھی جو آتے ہیں, اس میں لوگ موجود ہیں جو مختلف فیلڈ آف اسپیشلائزیشنز کے ریفرنس سے کیس ٹو کیس ویری کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں. سائیکو سوشل ہم اسیسمنٹ بولتے ہیں. میں کب یہ تصور کروں کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ نارمل نہیں ہے, تو اس کے لیے میری ججمنٹ نہیں ہے کافی نا, یا 4 انڈیکیٹرز کافی نہیں ہیں. تو اس کے لیے اسٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹ کے طریقے ہیں, جن کو ہم اسٹینڈرڈائزڈ کوسچنیئرز کہتے ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ میں بھی ہم انوالو ہیں, جو ریسرچ کے تھرو ہو رہی ہے. پھر ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کاؤنسلنگ سینٹر کے اندر, تاکہ پراپر
डायग्नोसिस आ सके। फिर जहाँ पर शदीद इस तरह के मसाइल हैं जहाँ पर बाकायदा हमें साइकियाट्री यूनिट के साथ काम करना है, वो केसेस तो रेफरल कर दिए जाते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स को, क्योंकि इन जहनी सेहत के मसाइल में भी कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर आपको हॉस्पिटल रेजिडेंस रिक्वायर्ड है। और जो इस तरह के मसाइल हैं जो हमारे चलते फिरते और डे टू डे मसाइल हैं, मगर वो हमें हॉन्ट कर रहे हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे मसाइल को क्रिएट कर रहे हैं और मसाइल को क्रिएट कर रहे हैं, और हमारी फंक्शनैलिटी का वर्ड मैं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल नहीं रख रहे, मैं उतनी फंक्शनल नहीं हूँ जितनी मैं पहले हुआ करती थी। सो उसके लिए साइकोथेरेपिस्ट आर अवेलेबल। सो वो बेस्ड ऑन द डिफरेंट केसेस किस तरह की थेरेप्यूटिक और इंटरवेंशन की हेल्प की ज़रूरत है। तो इसमें वहाँ एक और जाती है। चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारे इंस्टीट्यूट के फोरम से ये तो बड़े लेवल पर कोशिशें हो गई, छोटे लेवल के ऊपर जैसे हमने कहा कि पहली चीज़ ये है कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ जाएं। तो कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हमारे स्टूडेंट्स BS लेवल पर भी कम्युनिटी वर्क का एक कोर्स पढ़ते हैं, एक्टिव सिटीजनशिप का, जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के तहत वो इस तरह की सेंसिटाइजेशन बेस्ड कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, उस पर एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर भी वो प्रमोट करते हैं, और ऑब्वियसली उसमें आगाही लोगों के अंदर बढ़ती है, और उस पर हम उनकी बल्कि रेटिंग भी इसी बेसिस पर करते हैं कि कितने उन्होंने फॉलोअर्स लिए, लाइक्स लिए, इस तरह से एवेलुएशन भी चलती है। और उसके साथ साथ जैसे NIP के अंदर ये बहुत ज़्यादा है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वेलकम करते हैं, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, जो हमारे साथ मिलकर कोलैबोरेटिव एफर्ट सर्विस कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकें। उसमें प्रोजेक्ट्स जिसमें अपलिफ्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन और इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, उम्मीद सहर के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि गोइंग ऑन है विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं पेरेंटिंग पे और बेहतर जहनी सेहत जो है वो ना सिर्फ माँ की बल्कि बच्चों की, और इस तरह से उन पे और उनके तालीम से रिलेटेड मसाइल और इन चीज़ों पे। तो ये आउटरीच सर्विसेज हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, ये पार्ट रहती हैं। सो इसी तरह और बहुत सारे इदारों को सामने आना है जो कि चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे नॉन गवर्नमेंट लेवल पे हो, और हम सबको अपनी एफर्ट्स को शायद कहीं ना कहीं जॉइंट भी करना है और मिलकर काम भी करना है। वो इजाज़त दें मुझे तो मैं एक शेर आपको सुनाना चाहूँगी कि वो बड़ा खूबसूरत बात किसी ने कही कि पानी आँख में भर के लाया जा सकता है, अपना जलता शहर आज भी बचाया जा सकता है। सो ये कलेक्टिव एफर्ट्स पे है कि हम इसके लिए ज़रूर यकीनन ऐसा किया जा सकता है। आपकी तशरीफ़ आवरी के हम शुक्रगुज़ार हैं, आपके दम कदम से इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी से आप वाबस्ता हैं। डॉक्टर इरम नकवी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई। मोहतरमा सारा इम्तियाज़ साहिबा, आप भी तशरीफ़ लाई। और यकीनन ये नशिस्त इस तरह की होते रहना चाहिए कि हम इस हवाले से बात करें, गुफ्तगू नहीं करते, वो बात से बात निकलती है और कई उलझने जो हैं वो सुलझा हम पाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। हमें ख़ुद को बेसाख्ता रखना है, जैसे कि डॉक्टर साहबा ने भी फरमाया और एक शेर लगे हाथों हम भी पढ़ देते हैं कि कुछ नहीं मांगते हम लोग बजुज़ इज़्न कलाम, हम तो इंसान का बेसाख्तापन मांगते हैं। तो ये बेसाख्तगी अपनाए रखिए, जो बनावटी दुनिया है उससे बाहर आ जाइए, और जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए भी रवा रखें। बाज़ औक़ात दुरुस्त बात हम अपने लिए पसंद नहीं करते, तो किस तरह से सख्त बात हम कर गुज़रते हैं, और फिर अल्फाज के जो तीर हैं बहुत गहरा घाव छोड़ जाते हैं। खुदारा इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए, ख़वातीन का, अपनी बच्चियों का, इन नन्ही कलियों का ज़रूर ख्याल रखिए। इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आगाही का ये सफ़र जारी रहेगा। रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट से तसव्वुर ज़ुमान बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।